رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے. یہ آیت کریمہ خاندانی نظام میں، گھریلو نظام میں پیدا ہونے والے مسائل اور جھگڑوں کا ایک اگلا قدم بیان فرما رہی ہے. پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو معاملہ گھر کے گھر ہی میں نمٹ جائے، یعنی میاں بیوی آپس میں ہی اس بات کو حل کر لے اور گھر سے باہر اس معاملے کو لے جانے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے. اور اسی لیے قرآن کریم نے شوہر کو کچھ طریقے بتائے تھے کہ کس طرح درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ پہلے ایک طریقہ، پھر دوسرا طریقہ، پھر تیسرا طریقہ، کہ کس طرح درجہ بدرجہ اصلاح کا طریقہ اختیار کیا جائے. ادھر آ جاؤ. لیکن اگر گھر کے اندر ہی معاملہ نمٹانے کی کوئی صورت باقی نہ رہے اور صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ جب تک باہر کے لوگوں سے مدد نہ لی جائے اس وقت تک معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو پھر ایسی صورت میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور آنے والے دور میں گھر میں فساد اور جھگڑے کو بند کرنے کے لیے معاملے کو عدالت اور تھانوں کے چکر کاٹنے کے بجائے دونوں فریقین، بیوی کی طرف سے کچھ لوگ ہو، ایک مرد ہو، اور مرد کی طرف سے ایک کوئی ہو، فریقین دونوں کی طرف سے رشتہ داروں کا ایسا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس سے آپس کا اشتعال بھی، آپس کا غصہ بھی ختم ہو جائے اور الزام تراشی کا راستہ بھی بند ہو جائے. ورنہ عام طور پر جب کوئی بیٹھتا نہیں ہے تو ادھر سے اس پر الزام ہوتے ہیں، ادھر سے اس پر الزام ہوتے ہیں اور معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے. اس آیت میں وہ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی آپس کی میاں بیوی کی صلح کرانے کے لیے دو حکم، یعنی دو فیصلہ کرنے والے، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے منتخب کیے جائے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر اس صورت میں ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے بھیج دو. اور یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان معاملات کو درست کرنے کے لیے، اختلافات کو ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرے. اور ان دونوں افراد کو قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ حکم مطلب ہے فیصلہ کرانے والا. اب اس میں خود بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو سمجھدار ہو، جو معاملے کو سمجھ سکتے ہو، امانت دار بھی ہو اور اتنی جانکاری بھی رکھتے ہو کہ معاملات کو آپس میں صاف طریقے سے لے جا سکے. ہر ایرے غیرے اٹھا کے نہ بٹھا دیا جائے. اب میرا پھوپھا بیٹھے گا، وہ کہتے ہیں میرا جمائی بیٹھے گا،
ہر ایسا تیسا نہ بیٹھے، ایسا بندہ جو معاملے کو سمجھ سکے دونوں طرف سے، اور علم بھی رکھتے ہو اور گہرا اندازہ بھی رکھتے ہو کہ معاملے کو کیسے حل کرنا ہے۔ دونوں فیصلہ کرنے والے مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی کی دونوں کی باتیں اور شکایتیں سنیں گے، ایک طرفہ نہیں جائیں گے، دونوں کی باتیں سنیں گے، اور پھر اگر کسی کی طرف سے کوئی غلطی کا امکان نظر آ رہا ہے کہ کون غلطی پر ہے تو اسے سمجھائیں گے۔ اگر غلطی شوہر کی طرف سے ہے تو اس کو متنبہ کریں گے، غلطی اگر بیوی کی طرف سے ہے تو اس کو سمجھائیں گے، اور کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے جس سے ان کی آئندہ زندگی سنور جائے۔ ورنہ ایرے غیرے کو بٹھا دیں گے، وہ سنیں گے تو پھر وہ لے کر کے جائے گا ایک طرف بات کو، پھر کوئی ناک کا مسئلہ بنا لے گا، پھر معاملہ بنانے کے بجائے وہ بگاڑ دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ تفصیل تو بیان نہیں فرمائی کہ فیصلہ کرانے والے دونوں حضرات کو کیا کرنا ہے اور انہیں کس طرح صلح کروانی ہے، اس لیے کہ جب یہ تصور کر لیا کہ وہ سمجھدار ہو، وہ معاملے کو سمجھنے والے لوگ ہو، تو پھر وہ موقع کو دیکھیں گے کہ معاملہ ہے کیا، مسئلہ بگڑا کس وجہ سے ہے، اور اس کی مناسبت سے خود راستہ ایک بنائیں گے کہ کس طرح وہ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر سکتے ہیں، اور کس طرح اس الجھے ہوئے معاملے کو اچھے انداز سے سلجھا سکتے ہیں۔ ہاں، قرآن نے آگے ایک اور بات بہت اچھی بیان کی ہے کہ اگر فیصلہ کرنے والوں کے جذبات نیک ہو اور وہ اخلاص کے ساتھ کام کرے تو 100 میں سے 99% انشاءاللہ میاں بیوی کا معاملہ سلجھ جائے گا۔ اسی کو قرآن نے فرمایا ان یریدا اصلاح، اگر وہ دونوں فیصلہ کرنے والے معاملے کو سلجھانا چاہتے ہوں گے اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کس طرح معاملہ نمٹ جائے اور معاملہ تھانوں اور عدالت تک نہ پہنچے، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دے۔ دیکھو کہا یہ قرآن میں، ورنہ آپ دیکھو کہ عام طور پر جب دونوں طرف کے لوگ بیٹھتے ہیں نا، ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ اصلاح کرائے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنا، تم نے یہ کہا تھا، تم نے میری فلانی رشتہ دار کو یہ کہا تھا، اور شوہر کی طرف سے کہا جائے گا کہ اس نے فلانے کو یہ کہا تھا، الزام تراشیاں چلے گی اور رات بھر چلے گی، اور معاملہ بننے کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ دونوں ایسے دو ہی ہو، پورا خاندان لے کے نہ بیٹھے۔ عام طور پر لیتے کہ دونوں طرف سے عورتوں کو لے کر کے بیٹھتے، اور پھر جو معاملہ بگڑتا ہے، پھر جو میدان جنگ قائم ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے کہ دو فیصلہ کرنے والے اور وہ دونوں اصلاح کرنے والے چاہتے ہو، دونوں معاملے کو نمٹانا چاہتے ہو، دونوں معاملے کو سمجھتے ہو، یہ ایک طرح سے ان فیصلہ کرنے والوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ دیکھو آپ فیصلہ کرنے کے لیے تو بیٹھے ہو، لیکن ایک طرفہ نہیں جانا، اخلاص کے ساتھ جانا، اور یہ سامنے رکھنا کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ختم ہو۔ دونوں اپنی طرف سے اپنی باتیں لے کر کے نہیں جانا، جھگڑا ختم کراؤ، اتحاد اور اتفاق پیدا کرو۔ اگر ایسا کرو گے، اور واقعی ایسا ہے، اگر ایسا ہو تو پھر اللہ بھی ان کو توفیق دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے کھولتے ہیں کہ کیسے معاملے کو سلجھانا ہے۔ اور بعض حضرات نے ان یریدا اصلاح میں کہا ہے کہ دو فیصلہ کرنے والوں کے بجائے کہا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کی طرف سے شوہر اور بیوی یہ چاہے کہ ہمارے درمیان اصلاح ہو جائے تو اللہ توفیق دے دیں گے، ہو جائے گی۔ سب فیصلہ کرنے والے ہو، اور میاں بیوی دونوں کا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دونوں خاندان چاہ رہے ہوتے، لیکن دونوں میں سے ایک چاہ رہے ہوتے نہیں مجھے معاملہ حل ہی نہیں کرنا، تو پھر حل نہیں ہوگا۔ اگر میاں بیوی چاہیں گے تو بھی ہو جائے گا، اگر دونوں چاہتے ہی نہ ہو کہ ہمارے درمیان کوئی اتفاق پیدا ہو، یا ایک چاہتا ہو اور دوسرا نہیں چاہتے ہو، تو اصلاح کا راستہ آسان پھر نہیں ہوتا۔ تو آیت کریمہ میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان فیصلہ کرنے والوں کو یہ بھی چاہیے
کہ ایسی صورت میں اتفاق اور اتفاق پیدا کرنے والے اتحاد کا ارادہ لے کر ہی بیٹھے، اصلاح کا ارادہ لے کر بیٹھے۔ اور شوہر اور بیوی کو بھی چاہیے کہ جب دونوں کی طرف سے بیٹھے ہیں تو شوہر اور بیوی دونوں بھی صلح اور صفائی کی نیت رکھتے ہوئے معاملہ ان کے سپرد کر دے، تاکہ ایک دوسرے سے جدا ہونے کی نوبت نہ آئے۔ کیونکہ یہ کھیل تو نہیں ہے کہ کھیل رہے تھے کرکٹ اور کہا مجھے اب نہیں کھیلنا، کھیل رہے تھے فٹ بال اور کہا مجھے اب نہیں کھیلنا۔ اور آج کل کی جنریشن میں یہی ہو رہا ہے کہ شادی ہوئی 1 مہینہ ہو گیا، بولے مجھے اب نہیں کھیلنا ہے، ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ شریعت نے اتنے بہترین اصول اور بہترین ہدایات دی ہے کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی بتایا ہے، اور اگر اس میں دراڑ آ جائے تو کیسے حل کرنا ہے اور کیسے ایک دوسرے کے جذبات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے، سب کچھ شریعت نے بتا دیا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے اپنی زندگی ڈراموں کے نظر کی ہوتی ہے، پڑوس کے ملک کے ڈرامے دیکھے، ان ڈراموں نے ایک طریقہ سکھایا، اور میں آپ کو کہوں کہ جن گھروں کی عورتیں پڑوس کے ملک کے ڈرامے دیکھ رہی ہے ان کے گھر یقیناً برباد ہوں گے اور ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اسلامی ڈرامے، ڈرامے کب سے اسلامی ہو گئے بھائی؟ بتاؤ ذرا میرے کو۔ ان ڈراموں میں بے پردگی بھی ہو رہی ہے، ان ڈراموں میں شوہر کے خلاف اور سسر کے خلاف اور خاندان توڑنے والی چیزیں سکھائی بھی جا رہی ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور پورے گھر کی عورتیں اسلامی ڈرامے، کون سا اسلامی ڈرامہ ہے یہ؟ سکھایا جاتا ہے شوہر پہ ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، سکھایا جاتا ہے ساس کو جواب کیسے دینا ہے، سکھایا جاتا ہے خاندان کیسے توڑنا ہے، سکھایا جاتا ہے ایک بیٹے کو ماں سے الگ کیسے کرنا ہے۔ ڈرامے دیکھ کے ایک تصور بنایا گیا، ایک یہ بنایا گیا کہ ایسے گزارنا ہے، لائف سٹائل ایسی ہونی چاہیے، ایسے رومانس بھری ہونی چاہیے، اور ایسے ہونا چاہیے، اور ایسا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سارا شوہر خیال رکھے، بیوی خیال کیا رکھے وہ کہیں نہیں بتایا جاتا، اور پورے گھر تباہ کر دیے جاتے۔ اس لیے اگر اپنے گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہے نا تو خدا را روکو، خدا را اس پر ذرا نظر رکھو۔ انہوں نے تو پورے معاشرے پورے گھر تک برباد کر کے رکھ دیے۔ پھر فلمیں دیکھیں گے، فلموں کے پر اپنے خیال بنائیں گے کہ یہ میری ہیروئن، یہ میرا ہیرو، اور پھر ایسی زندگی تصور کریں گے، جبکہ حقیقت میں اس کے کوئی لینا دینا ہوتا ہے۔ فلموں میں ایسا دکھایا جائے گا، حقیقت میں جو دکھاتے ہیں فلمیں ان کی اپنی زندگی بھی ویسی نہیں ہوتی۔ ایسا عالیشان یہ ہونا چاہیے، ایسی گاڑی ہونی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، اور ہوٹلوں کی تفریح ہونا چاہیے، اور ورلڈ ٹور ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے۔ حقیقت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور ہزاروں طرح کے مسائل میں سے حل بھی نکال کے فلموں میں دے دیں گے، جبکہ حقیقت میں ایسے حل نکلتے بھی نہیں ہیں۔ تو شریعت پہ نظر رکھو، شریعت نے بہترین اصول بتائے۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان میں سے۔ جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، آپس میں رنجشیں کہاں نہیں ہوتی، بھائی بھائی میں ہو جاتی ہے، بہن بہن میں ہو جاتی ہے، ماں بیٹی میں ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں ہو جاتی ہے، تو میاں بیوی میں بھی ہو گئی۔ اب اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ کھیل ہے بھائی ختم کرو، مجھے نہیں کھیلنا۔ فیصلہ کرنے والا ایک مرد کے خاندان سے ایک عورت کے خاندان میں سے بھیجو۔ اب اس جملے سے دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو دو فیصلہ کرنے والے بھیجے جا رہے ہیں، ایک شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ میاں بیوی میں صلح کرانا۔ اس سے زیادہ کوئی کام ان کے بھیجنے کے مقصد میں شامل نہیں ہے کہ بھائی صلح کراؤ بس۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر میاں بیوی راضی ہو کر انہی دونوں کو اپنا وکیل بنا دے، اپنا فیصل بنا دے، یہ کہہ دے کہ تم دونوں مل کر جو فیصلہ ہمارے حق میں کرو گے ہمیں منظور ہوگا، یعنی اگر تم آپس میں مل کر ہمیں رہنے کی تاکید کرو گے ہم رہ لیں گے، اگر تم یہ محسوس کرو کہ نہیں ہم دونوں کے درمیان اب نباہ ہو نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، طلاق ضروری ہے، تو طلاق بھی دے سکتے، اس صورت میں وہ دونوں آزاد ہیں۔ چنانچہ اگر دونوں طلاق پر متفق ہو جائے تو مرد کی جانب سے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر عورت کو طلاق دے، طلاق بھی ہو جائے گی، اور دونوں مل کر خلا کی کوئی صورت اختیار کر لے تو وہ بھی نافذ ہو جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک اہم اصول یہ بھی نکلا ہے
اب غور کریے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، اچھی بات، بہت آپ کو صرف اس مسئلے کو نہیں اور مسئلوں کو لے کر بھی کئی طرح کی پریشانیوں کے حل سے نکالنے کے لیے کہ ہر معاملے کو عدالت اور تھانے تک گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ اگر چھوٹی چھوٹی باتیں عدالت میں جانے لگی، تھانوں میں جانے لگی، تو عدالت تو ویسے ہی کئی ایسے اہم مقدمات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہاں جائے گی تو ایک طرف تو ان کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہوگا، دوسرے یہ کہ عدالت کی کارروائی کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک طرح کی دشمنی قائم ہو جاتی. آپ دیکھو ہوتا ہی عدالت میں ایک نے جیتا دوسرا ہارا، دشمنی. اگر آپ نے کسی دوسرے کے خلاف عدالت کے ذریعے کوئی فیصلہ لے بھی لیا تب بھی دونوں کے درمیان ایک زبردست کدورت پیدا ہوگی، اور کدورت کئی مرتبہ دشمنی پیدا کر دیتی. آپ دیکھو میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہوگا نا، عدالت پہنچا ہوگا نا، 25 سال میں فیصلہ آئے گا، لیکن 25 سال میں دونوں خاندانوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ دشمنی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ عدالتی کارروائیاں یہاں تک لے جانے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض پیدا کرنے کے بجائے اندر ہی بیٹھ کر کے مسئلے حل کرو. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی نے ایک تھپڑ مارا، چل پولیس اسٹیشن. اب وہ پولیس والا رات بھر بٹھائے گا، صبح کچھ پیسے لے گا، جاؤ. اب یہ مسئلہ حل تو نہیں ہوا، اب کیا ہوا، یہ چلے گا. اب اس کا بیٹا بھی بولے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں، ادھر سے بولے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ بولے گا میں اپنا گروپ لے کے آتا ہوں، وہ بولے میں اپنا گروپ لے کے آتا ہوں. اب چلا مسئلہ. چھوٹی موٹی چیزیں، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، چیزیں ہوتی رہتی ہے، اور کئی مرتبہ جب وہ چیزیں بڑھتی ہے کہ ایک نے دوسرے کا مرڈر کر دیا، خدا نہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں برداشت کرنا بھی تو سیکھو. ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، نظر انداز کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. چھوٹی بات ہوئی اب لڑنے آمادہ ہو گئے. اب اس لڑنے کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہوا، یا مجھے جیل ہوئی، یا مجھے لمبی جیل ہوئی، تو پیچھے میرے ایک ہلکے سے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، ماں باپ بھی پریشان، سب پریشان. کیا فائدہ اسے کا؟ اس لیے برداشت کرنا بھی تو سیکھو. ہر چھوٹی موٹی باتیں وہاں تک لے کے مت جاؤ. اور وہ چیزیں جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں گھوم پھر کر کے روزانہ آس پاس مجھے نظر آتی ہے، یہ چیزیں لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بات، ابھی پچھلے دنوں آپ نے ٹرین میں دیکھا کیا ہوا، 2 واقعات ایسے ہوئے. کچھ دنوں پہلے ایک نے اسکرو ڈرائیور مارا کسی پروفیسر کو، جان چلی گئی. کیا ہوا؟ آپ زندگی بھر جیل کاٹو. کیا ہوا؟ کہا گیا بھائی بارش میں دروازہ بند کر. نہیں، اتنا برداشت ہے نہیں ہم میں، مجھے کہاں کیوں، جان لے لی. اب ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے چھوٹی موٹی چیزوں میں. تو اس آیت کریمہ نے پہلے تو ان چیزوں سے بچو، اور اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیز گھر میں بول چال یا کوئی چیز ہو جاتی ہے تو راستہ یہ دکھا کہ بجائے اس کے کہ ہر معاملے کو عدالت میں لے جاؤ، بہتر یہی ہے کہ اسے اندر ہی صلح صفائی کے ذریعے حل کر دو. اور اگر برادریوں کی پنچایت ہے تو وہیں پہ حل کر لو، آپسی خاندان بیٹھ کے حل کر لو. یہ صرف میاں بیوی کا معاملہ نہیں، دوسرے جھگڑوں میں بھی یہی مناسب طریقہ ہے کہ عدالت تک بات پہنچانے سے پہلے آپس میں کوئی صلح کا طریقہ اختیار کرو. اور صلح اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں خود آپس میں بیٹھ کر معاملات صاف کر لیں، اور اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو اپنا فیصل بنا لو کہ بھائی تم فیصلہ کر لو آؤ. اور اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص ان کو کسی ایسے فارمولے پر متفق کر دے جس میں دونوں راضی ہو جائے، اور جس کے نتیجے میں آپسی سمجھوتہ آسان ہو جائے. عدالت جانے سے پہلے یہ طریقہ زیادہ اختیار کرنا بہتر ہے، ورنہ آپ ادھر گئے ادھر گئے، 50 سال 25 سال 10 سال 15 سال چلتا ہے، معاملہ حل نہیں ہوتا. اسی لیے شریعت نے کہا کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو حل کرنے کا بہتر طریقہ ہے تو پہلے تو اندر ہی نمٹا لو دونوں میاں بیوی. نہیں تو کوئی فیصلہ کرنے والا ایسا جو سمجھدار ہو، اصلاح کرنے چاہتا ہو، اس کو مقرر کر لو. اور اگر وہ چاہے گا کہ دونوں کا معاملہ حل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل کر دیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ ہر بات کا علم، اللہ کو ہر بات کا علم، ہر بات کی خبر ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم
إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.